سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر مناسب سمجھتے ہیں تو صلوات کی عبادت سارے سلمان زندہ رہیے، سلامت رہیے۔ مداحوں کا منبر پہ ایک کارواں موجود ہے۔ آج مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ بابا جی نے دو مولوی پکڑے تھے برکت کے لیے، ایک صاحب چلے گئے۔ زندگی میں بوجھ بننا میں نے سیکھا ہے۔ مولویوں کا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ 9-10 بجے کا ہوتا ہے، پر بابا جی کی ترتیب ہے، بادشاہ ہے، مالکن کے سائے بچوں کے سر پہ، قوم کے سر پہ، ذاکرین کے سر پہ قائم رکھے۔ تفصیلات کا وقت نہیں ہے، سوچ رہا ہوں کہاں سے شروع کر کے کہاں پہ بات ختم کر دوں۔ اب بس ہمیں 4 فٹ ذرا متوجہ ہو جو باقیوں کی ہے۔ جہاں سے میں شروع کر رہا ہوں یہیں پہ میں نے ختم کرنا۔ صرف بابا جی سے دعا لینی ہے میرے محترم، قرض ہم بابا جی کے ادا کر نہیں سکتے۔ لوگوں کی نظر میں شیعہ ماڑے ہوں گے، لیکن مجھے اسلام آباد کے کسی مرکزی سیمینار میں لے جاؤ، میں وہاں بھی کہنے کو تیار ہوں شیعہ ماڑے تھوڑے ہوں گے، لیکن جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے نا کسی اور مذہب پہ ہے ہی نہیں۔ یہ مجھے جگہ دے، تقدیر میرے ٹائم پہ آپ کو لے آئی۔ یہ فقرہ میں پھر کہہ رہا ہوں، جو کرم اللہ کا ہم پہ، جھنگ کے مرکزی بازار میں لے جاؤ، میں وہاں بھی سید قبیلے سے میرا تعلق ہے، میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ میرا خیال ہے پورے ملک کا مجمع ہے، آپ میں سے بہت سارے بندے حیران ہیں کہ ریاض رضوی یہ ممبر پہ آپ کہہ کیا رہے ہو، میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ یہ کیا بات ہو، میں سمجھا دیتا ہوں۔ سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے۔ یار ایکو کم کرو، اس کی ایکو کم کرو، کنٹرول کرو اس کو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، نہیں مجھے موقع دے، مجھے موقع دے۔ آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے۔ اگر شیعوں کے سارے مولوی شیعہ ہوتے پھر علی کی ولایت پہ جھگڑے کیوں؟ بات پہ دھیان دیا۔ میں اپنے حرفوں کا ذمہ دار بن کے کہہ رہا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں سید قبیلے سے، سید میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، میں شیعوں کا مولوی خود شیعہ ہو کے ساؤنڈ پہ کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں۔ دیکھو میری طرف ہو فرنٹ لائن والوں، بابا درغام شاہ جی ماشاءاللہ، بسم اللہ صفا، پیر و مرشد اقبال شاہ جی، محمد حسین شاہ جی، شاہ جی مالک آپ کو لمبی صحت والی زندگی دے۔ بات بابا جی یہیں پہ میں ختم کرنے کے موڈ میں ہوں۔ جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا وہ شیعوں پہ کر دیتے۔
ہم بھی کوئی حوصلے والے لوگ ہیں. زندگی میں کبھی نے ہم نے تیرے اعتراضوں کا بوجھ ہی نہیں لیا. آج میں منبر پہ کیمروں کی موجودگی میں پھر کہہ رہا ہوں، جو کرم اللہ کا ہم پہ ہے. بے شک لا رہے ہیں. آپ چپ بھی اچھے لگ رہے ہو، آپ کا حق بنتا ہے. میں ربانی شاہ کی طرح میں نے غصے میں نہیں آنا. اچھا میں دھیمی طبیعت کا بندہ ہوں. اب میں علامہ کرامت کو دیکھتے ہوئے ہی تھے رکھ لما. کیوں بھائی؟ اس فقرے پہ نہیں میری جان، توجہ کریں گے آپ. جنگ والے نہیں، پورے ملک والوں، جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور مذہب پہ ہے ہی نہیں. مجھے بین المذاہب کنونشن میں لے جاؤ، میں وہاں بھی کہنے کی پوزیشن میں ہوں. جو کرم اللہ کا عزاداروں پہ ہے، جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے، میں آپ کے مذہب کی وکالت کرتے ہوئے نثار شاہ جی ممبر پہ کہہ رہا ہوں، جو کرم اللہ کا ہم پہ ہے کسی اور وہ اس سے بڑا کرم کیا ہوگا؟ اس سے بڑا کرم، اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ ہمیں اپنے مرشدوں کی عزت کروانے کے لیے اسمبلیوں کے سہارے. ہم نے جی صحابہ کی عزت کروانی ہے. قبلہ صاحب کیسے؟ جی قانون کے ذریعے سے. وہ دوسرے اسلامی ملکوں کو کیا پیغام ملے گا کہ یہ پاکستان کیسا ملک ہے جہاں محمد کے صحابیوں کی عزت پولیس کے ذریعے سے ہوگی. اور صحابہ کی عزت بل سے نہ کرواؤ. میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں، میں کوئی بابا جی ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں. حلفاً قسماً میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی عزت صحابہ کی ہم شیعوں نے کی ہے، کوئی مسلمان فرقہ تیری تسلی نہیں ہو رہی. مہربانی بیٹھا، مہربانی صاحب. نہیں بہت نعرے. زندہ باد قبلہ زندہ باد. بڑے سریلے بندے بیٹھے ہوئے. آپ کا حشر ہو جانا ہے نعرے مار مار کے کل تک. لہذا میرے والے ٹائم میں آرام کرو. میں نے ایکو کا کہا ہے، بند کرنے کا نہیں کہا. ایک میں کلہ ذاکرہ میں پیارے لگتے ہیں، میری جان ہے. میرے غریب خانے پہ عزاداری ہوتی ہے. بے شک میرا تعلق گجرا والا سے ہے. بچوں کے تعلیمی سلسلے نثار پہ ہجرت کروا کے لاہور لے گئے. ہجرت اچھی ہوتی ہے لیکن اگر سادہ ہجرت ہو وہ ہجرت اچھی نہیں ہوتی. چک پنڈ بندہ کچھ اور ہو تے لاہور جا کے کاظمی صاحب آ رہے. چپ کرو بابا، کملہ شروع. رحم فرمائے، رحم فرمائے. میری بات پہ توجہ فرمائے. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ دماغ فارغ. وہ جی صحابہ کبار کی عزت ہم نے جی کروانی ہے. کملی بلا اور تینوں کسے دوروں کا لیا رضوی صاحب دے ٹائم. اگر یار ہم مسکین لوگ لابیوں کے آسرے نہیں چلتے تو ہمیں بھی برداشت کر لیا کریں. میں آپ کی نئی نسل کی ترجمانی کر رہا ہوں. وہ جس بندے کو عباس میری جان، جس بندے کو اپنے پنڈ میں کوئی نہیں نہ پوچھتا، اس کا لہجہ بھی اب پہلے والا تو نہیں ہے.
پتہ چل جائے نا پیر صاحب بندہ شیعہ اسے پتہ کیا کہیں گے؟ یار کوئی رولے والی بات نہیں، یہ جو تم آذان میں علی ولی اللہ کہتے ہو یہ بھلا قرآن میں ہے؟ بڑے پیار سے آپ پوچھتے ہیں یہ جو تم آذان میں علی ولی اللہ کہتے یہ بھلا قرآن میں ہے؟ ہم سے پوچھنے کی بجائے ہمارے حوصلے کو سلام کرو، آپ ہم سے ہماری اذان کا پوچھتے ہیں۔ کبھی ہم نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی سویر والی اذان کس بارے میں ہے؟ اور شام والی اذان کس بارے میں؟ کوئی ماشاءاللہ حد نگاہ تک بڑے سوبر روحانی نورانی چہرے اور خوبصورت ماحول ہے۔ کبھی کسی ماتمی بچے نے کسی جامع مسجد میں چٹ بھیجی نہیں کہ جی آپ اپنی اذان کبھی نہیں، آپ اپنی اذان ہم نے کبھی پوچھا؟ ہم نے پوچھا بھی نہیں اور ہم نے پوچھنا بھی نہیں، کیونکہ آپ جینین ہمارے بھائی ہو۔ بھائی تو ویسے ہی اچھے لگتے ہیں اور جو سادہ بھائی ہو نا وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ ان کی سادگی والی پیر صاحب حد ہو گئی ہے۔ 75 سال ہو گئے ملک بنے ہوئے، یہ ابھی تک فیصلہ نہیں فرما سکے کہ بچے کے کان میں سویر والی اذان دینی ہے یا شام والی دینی ہے۔ دوستو ہمارے یار، ہم تمہارے چھوٹے بھائی ہیں، بھائی ہم پہ اعتبار کرو یار۔ اور میں کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوں، اتنے سارے کیمروں کے سامنے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی جی ہم صحابہ کبار کی عزت کرتے ہیں۔ اور ہاں بالکل میں خطیبانہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے لفظ حلفن قسمن کھایا، لیکن کمال مزاج ہے۔ وہ عزت صحابہ کا قانون تو پہلے سے موجود ہے اور تم ترمیم کرانے نکلے ہو۔ بھئی ترمیمی بل کا مطلب یہ ہے کہ قانون آلریڈی ہے، اب اس میں تھوڑی تبدیلی ہے۔ قانون پہلے سے ملک میں کیا ہے کہ جو صحابہ کی توہین کرے گا اسے 3 سال سزا ہوگی، تو میرا خیال ہے عدد بھی نیک تھا۔ ماشاءاللہ کیا کہنے، زندہ و سلامت رہے آپ۔ جو گورنمنٹ افیسر یا ملازم بیٹھے ہوئے ہیں وہ میری بات کی تائید فرمائیں گے کہ کورٹ میں جج صرف کٹہرے میں بندے کو کہنا تو نے 10 منٹ سزا کے طور پہ کھڑا رہنا، وہ افسر صاحب کی جاب شاپ اسے عدالت سزا دے چکی ہے، ہر 10 منٹ کھڑا رکھا ہے سزا ہوگی، تو میرے خیال 3 سال سزا کافی تھی۔ ہم کہتے ہیں جی 3 سال 3 ٹھیک نہیں ہے، اور بھئی اب مطالبہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی توہین صحابہ کی پہلے والی سزا میں تبدیلی ترمیم کریں، اور اب سزا ہونی چاہیے عمر قید۔ اگر ہم شیعہ کہہ دیتے کہ عمر قید ہی ٹھیک ہے، آپ نے پھر بھی جان کھانی تھی ہماری۔ اور ایک بات بابا جی، میں پورا ملک سن رہا ہے بلکہ پوری دنیا سن رہی ہے، یہ صحابہ کبار کے نام سے سیاسی فائدے لینے والوں میں کوئی بھی جینین سنی نہیں ہے۔ میں دیکھیں، میں اپنی حیثیت سمجھ کے بات کر رہا ہوں، میرے بزرگ قائدین جو فیصلے کریں وہ ہمیں تسلیم ہے، لیکن میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا صحابہ کبار کا ہم نے تحفظ کرنا، ان میں اصلی سنی نہیں ہے۔ سنی ہوتا ہی وہ ہے جو نوکر پنجتن کا ہو۔ میرے دوستوں، خدا کی قسم، اللہ جانے کن مجبوریوں کی وجہ سے
یہ وضاحت ہی نہیں کی گئی. میں نے ربیع الاول کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ یہ اسمبلیوں کے پھیرے لگانے والے صحابہ کی عزت کروانا چاہتے ہیں نا، اگر ان کی نیت ٹھیک ہے، 12 ربیع الاول کو یا رسول اللہ کے بینر اٹھا کے یہ بازاروں میں آ جائیں، جہاں کہتے ہو ہم دستخط کرنے کو تیار ہیں. اور تم تو اہل سنت کا نام استعمال کرتے ہو. شیعہ اور سنی، ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ دونوں ایک ہی ندی کے کنارے ہیں. ملتان میں 10 محرم کے تعزیے آج بھی اہل سنت کے نام ہیں. چنیوٹ میں لیسنس تعزیے اٹھانے والے بنانے والے اہل سنت ہیں. جنگ میں بھی ہوں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. بابا جی یہ پتہ کرے آج صحیح. مہربانی سر. میں نے کیا چلے اب آواز آپ اٹھیں گے، آپ آ جائیں. رضوان دیکھو یار، میں چلیں جہاں تک آواز جائے. واہ یا علی، کیا کہنے. میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں یہ جینین سنی نہیں ہے. جن کے بڑوں نے تحریک پاکستان میں کہا تھا محمد علی کافر ہے، بانی پاکستان. میں نے کربلا گامِ شاہ میں، مجھے یاد نہیں کون سی تاریخ تھی کون سی، میں نے وہاں کہا تھا وہ قائد اعظم کا نام لے کے تیرے بڑوں نے کہا تھا محمد علی کافر ہے. وہ محمد علی کو کافر کہنے سے پہلے نام کی شرم ہی کر لیتے. اچھا، جن کے بڑوں نے قائد اعظم کو کافر کہا انہیں کی اولادیں رجب کا چاند چڑھتے ہیں نا، میرا خیال ہے پورا ملک گواہی دے گا، اور جو میرے بھائی لائیو اہل سنت سن رہے ہیں وہ بھی گواہی دیں گے. 22 رجب کو یہ کلچر میں شامل ہو گئے کہ ہمارے پنڈوں میں، چکوں میں، شہروں میں کنڈوں والی نیاز کے دن پتہ ہی نہیں چلتا کہ شیعہ گھر کون سا ہے اور سنی گھر کون سا ہے. جی ہم اہل سنت ہے، تو اہل سنت ہے، اور سنی تو کنڈوں کی نیاز لائن میں کھڑے ہو کے لیتے ہیں. اور تو رجب کا چاند شروع ہوتا ہے تو جناب سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں، دوستو رجب کا چاند طلوع ہو گیا ہے، 22 رجب کو کنڈوں کے نام سے ایک نیاز ہوگی. نہ کنڈے کھانا نہ پکانا. یہ شیعہ کسی کے مرنے کی خوشی، کسی کے مرنے کی، یہ شیعہ کسی کے مرنے کی خوشی کرتے ہیں، اور جب ہم نے اس کے جینے کی خوشی نہیں کی تھی. سلامت رہے، مجھے موقع دے، بات کلوز کر رہا ہوں. کیا بات. زندہ باد. بہت جلدی مجھے یہ فقرے ادا کرنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جتنی عزت، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بس یہیں پہ بات ختم ہو رہی ہے. جتنی عزت صحابہ رسول کی شیعوں نے کی ہے، کوئی اسلامی مذہب اس ملک میں نہیں کر سکتا. وہ دستخط قرارداد پہ صدر نے نہیں کیے اور جان ہماری کھاتے ہیں. کیا بات ہے. صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی لکھتے ہیں، شیعہ نہیں ہے. جب صدر صاحب نے فائل وہ قرارداد والی، وہ مسودے والی فائل واپس کی نا، تو ایک کلپ مجھے کسی بچے ماتمی نے دکھایا. ایک مولوی ہندے کو اونجدے نے اتوں بلڈ پریشر آئی ہو، وہ عجیب نورانی سا چہرہ، اور کلہ کیمرے کے آگے کھڑا ہے. ہمیں پتہ ہے جنہوں نے دستخط نہیں ہونے دی
اب شیعوں سے گلی گلی میں لڑائی ہوگی. میں بڑا پریشان ہو گیا, مانتے صحابہ کو باتیں لڑائی کی کرتے ہو. صحابہ نے تو امن کے سبق دیے. لیکن ایک بات بالکل بات کلوز کر لیتے ہیں, فضائلی میں ممبر چھوڑ رہا ہوں, بہت بڑے بڑے نام ممبر پہ موجود ہیں. مالک میرے ان دوستوں کو, بھائیوں کو نظر بد سے بچائے. یہ بزم میں ہے, جام جم نہیں ہے, یہاں کوئی کسی سے کم نہیں. لہذا بڑے چھوٹے والے چکروں سے نکلو اور ذہن اپنے فریش کرو. قرارداد ہی ہے, قانون نہیں بن سکتا. اب نئے الیکشن ہونے ہیں, نئے ایم این اے آنے ہیں, نئی کمیٹیاں بننی ہیں. ان کمیٹیوں نے اس مسودے پہ بحث کرنی ہے, پھر دوبارہ جو اس وقت کا صدر ہوگا اس کے پاس فائل جانی ہے. لیکن قبلہ سارے پروسیس میں دیر ہے اور آپ کو جلدی ہے. طریقہ بھی ہم ہی بتا دیتے ہیں. آپ ایسا کریں, یہ اسمبلیوں کے پھیرے چھوڑیں, زمینی حقائق میں آؤ. ہم تیرے بھائی ہیں, ہمیں بزرگوں کی ایک فہرست دے دو اور ہم پہ اعتبار کرو. ہم بزرگوں کی عزت شروع کرتے ہیں اور تم آگے سے بندے بدل لیتے ہو. اور عزت صحابیوں کی کرواؤ. ختم ہوگی بات سر, ختم ہوگی بات. کیا کہنے, او ہو سپیشلی بندہ آیا بھائی یار. پچھلے بندے محسوس نہ کریں, وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں, میں اپنی کر رہا ہوں. اسی فقرے سے بات میں نے شروع کی تھی, یہیں پہ ممبر میں ناظم ممبر کے حوالے کر رہا ہوں. میرے پیچھے کون ہے جی؟ پھر اقبال شاہ جی. ہن میری عزت رکھا جی. ترمیموں کا ملک ہے, تبدیلیوں کا کوئی 7 سال سے رواج پڑا. آپ کا نام کیا ہے؟ کوثر عباس. اعلان کوثر عباس کی اب ڈیوٹی ہے, لیکن اقبال شاہ جی کا اعلان میں کر رہا ہوں کہ میرے بعد میرے انتہائی محترم پھر اقبال شاہ صاحب پڑھے. آپ ہی سوچتے ہوں گے ذاکر مولوی جب ممبر پہ خود ہوتا ہے وہ تو دوسروں کو لفٹ نہیں کراتا, اور ریاض رضوی کیا کر رہا, تقریر روک کے اقبال شاہ جی کا اعلان. میں ان پہ احسان نہیں کر رہا, میرے مذہب کی مجبوری ہے. مذہب آل محمد میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے, آپ جیئے سر. یہ صرف ہمارے مذہب میں, یہ صرف مسلک آل نبی میں. لہذا جہاں سے بات میں نے شروع کی وہیں پہ ختم کر کے ممبر میں بھائیوں کو دے رہا ہوں. جتنی عزت صحابہ کی عزت جی ہم نے کروانی. 2.25 سال پہلے یہ ایک بل لے کے پنجابی اسمبلی میں کھڑے تھے, پھر بل اٹھایا قومی اسمبلی میں آگے. اوہ مخلوق میرے وطن کی بجلی کے بلوں کی ماری دی, تم اوپر سے اسلامی بل لے آتے. پنجابی اسمبلی میں بل پتہ کیا تھا, یہ جنگ ہی سے وہ چلی تھی تحریک کہ جی تحفظ ناموس بنیاد اسلام کیا ہے جی. پرویز الہی صاحب کو اللہ زندگی دے, تب وہ اسپیکر تھے پنجابی اسمبلی کے, انہوں نے بڑا کردار ادا کیا. اور بل کا مسودہ یہ تھا کہ جیسے اصحاب رضی اللہ ہوتے ہیں ویسے حضور کی اولاد کو بھی رضی اللہ کہا جائے, امام حسن کو بھی اگر علیہ السلام کہا جائے گا. تو پنجاب کا جب قانون ہوگا کہ قانون یہ جرم ہے, تو لہٰذا جیسے صحابہ رضی اللہ ویسے اولاد بھی رضی اللہ. میں نے تب بھی پوچھا تھا, میں نے کہا چودھری پرویز الہی صاحب اللہ آپ کو
زندگی دے. آپ اس ملک کے واحد اسپیکر ہیں جن کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں پائیوڈین سے جڑ جاتی ہیں. بابا جی یہ گجرات کے ہمارے میرا ضلع کیونکہ گجرات کی سرحدیں ملتی ہیں. بابا اقبال شاہ جی موجود ہیں, ہمارے ہمسائے ہیں. جی جی جو اصحاب کا مقام ہے وہی اولا. ایم پی ایز نے باما کھلیاں کیتیاں. جی بے شک جی. اوے پبلک تمہیں ووٹ دیتی ہے نالیاں بنانے کے لیے, تو تم دین بنانے بیٹھ جاتے ہو. کہ جی جو اصحاب کے ساتھ لکھا جاتا ہے وہی رسول اللہ کے بچوں کے ساتھ لکھا جاتا ہے. اگر اصحاب رضی اللہ, اولاد بھی رضی اللہ ہونی چاہیے. میں نے کربلا گام شاہ میں اس بل کے دوسرے دن یہ کہا تھا. میں نے کہا جی آپ کا بیٹا اسپیکر صاحب, آپ آج کل مشکلوں میں ہیں, جیسے دوسروں کی مشکلیں آسان ہوئی ہیں, اللہ پرویز الہی صاحب کی مشکل بھی. آپ ہمارے لیے پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں, لیکن ہم پھر بھی دعا گو ہیں. بات واقعی ختم ہو گئی. پرویز الہی صاحب, آپ کا بیٹا مونے سے لائی جب اپنا نام پیرس میں بیٹھ کے لکھتا ہے نا, چلو پاکستانی کلچر یہاں تک ہونا چاہیے, وہ وہاں بھی اپنا نام لکھے تب مونے سے لائی سے پہلے لکھتا ہے CH چودھری. چودھری مونے سے لائی. وہ پڑھے لکھے بچے تو ذاتوں شاتوں سے نکل جاتے ہیں. مونے سے لائی آپ کلین شیو ہو, ماڈرن ہو, اتنے پڑھے لکھے ہو, اتنی باریکیوں سے تم نے سفر کیے, لیکن کیونکہ آپ بیٹے چودھری پرویز الہی کے ہیں نا, بندے کہیں گے رضی صاحب اب آپ نے بات سیکھ کی ہے, چودھریوں کے بیٹے ہی تو چودھری, تیرے کیا کہنے, چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں اور صلی اللہ کے بیٹے. مہربانی سر, ہمارے بندے ہاتھ دیکھو. میں میرا خالہ کچھ 6ویں دفعہ کہہ رہا ہوں, جتنی عزت صحابہ کرام رضوان اللہ کی ہم نے کی ہے کوئی نہیں کر سکتا. مجھے کسی مرکزی چوک بازار میں لے جاؤ, بین المذاہب سیمینار میں لے جاؤ, میں وہاں بھی کہہ سکتا ہوں یہ سچ ہے. جو سچ ہے میں وہ بھی بتا رہا ہوں. یہ سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے. آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میں ممبر یہیں پہ دے رہا ہوں. ہم نے صحابہ کے نام پہ الیکشن نہیں جیتے. میں کل ہی سواد لے رہے, ابھی ہم نے صحابہ کے نام پہ بابا جی ووٹ نہیں مانگے. سائیکلوں کے سفر ہمارے لینڈ کروزروں تک نہیں پہنچے, لیکن جتنی عزت صحابہ کی شیعوں نے کی ہے نا, تیرے اس ملک میں کوئی مذہب نہیں کر سکا. میں زندہ دلیل دے رہا ہوں. یہ عزت ہے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتے ہیں, یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. نہیں آپ میں سمجھ رہا ہوں بیٹے, میں سمجھ رہا ہوں. یہ ٹائم تو صرف مولوی کا نہیں ہوتا, تے اتوں اردو تے جھانگ اردو تے 1 بجے رات. میں آپ کی نسلوں کی ترجمانی کر رہا ہوں. اور کبھی بھائی بن کے ہم سے پوچھو کہ یار واقعی تم شیعہ یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے. کبھی پوچھو تو صحیح. آپ پوچھے ہم آپ کو کلیئر جواب دیں تاکہ آپ کو یہ سینٹ اور اسمبلیوں کے چکروں سے آپ کی جان چھٹ جائے. بات بابا درغام شاہ جی, پیر صاحبان سارے محترم بیٹھے میں ہیں, بات اتنی مشکل ہے. جو بات کم سنی گئی ہو نا تو کچھ بندے تھے ان جی سوچاں چ پہ جاندے. اور کبھی مسلمانوں ہم سے پوچھو ہم یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے. ہم یزید کو ستے جاگتے فرنٹ لائن والوں, جب تک آپ نے اسی لے میں مجھے سننا ہے نا, ستے ہیں سبحان اللہ, میں لفظ ضائع کرنے آیا ہوں. مر جاتا ہے شیعہ یزید کو رضی اللہ, ہم کیسے کہیں, ہمیں پتا ہے رضی
رضی اللہ محمد کے صحابیوں کا حق ہے، بدماشوں کا تھوڑی۔ آخری فکر ہے لیکن بات مشکل ہے، پتہ نہیں مجمع میں سے 100 بندہ سمجھتا ہے، 200 بندہ سمجھتا ہے، یا سارا پنڈال ہی سمجھ لیتا ہے۔ میں جنگ میں بات کر رہا ہوں، وزیرستان میں نہیں۔ شیعہ مر جاتے ہیں، یزید کو رضی اللہ بھلا کیوں نہیں کہتے؟ گل مشکل جے، باریک بات ہے، گہری بات ہے۔ وہ جیسے کیا کہتے ہو، ٹیپ دا مصرا ٹیپ دے، کلندری کا سیدھا جی بسم اللہ، لیکن پریشان ہوں کہ پتہ نہیں، میں سمجھا نہیں سکا، لیکن پھر مطمئن بھی ہوں، کیا باریکیاں سمجھنے والے دور دور سے لوگ آئے۔ وہ شیعہ یزید کو رضی اللہ پتہ کیوں نہیں کہتے؟ ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو، بات میں کر رہا ہوں، چپ آپ ہو رہے۔ اور جو اسلامی مولانا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے، میں لاکھ ادب سے بات کر رہا ہوں، صحابی رسول کا نام لیتا ہے حضرت ابو بکر، اور پھر کہتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہی مولوی اسی مسجد میں 7 دن کے بعد کہہ رہا ہوتا ہے انہی مسلمانوں میں، پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ کا، پھر انہی مسلمانوں میں سیدنا امیر یزید رضی اللہ۔ وہ شیعہ دشمنی میں کدھر جا رہے ہو؟ یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو۔ مہربانی صاحب آپ دیئے۔